عنوان: حضور اور حضرت بلال کی بے مثال محبت۔ جب ہم اسلام کی تاریخ پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں کچھ ایسے عظیم کردار نظر آتے ہیں جنہوں نے نہ صرف دین کے لیے قربانیاں دیں بلکہ اپنی محبت اور وفاداری سے بھی ایک لازوال مثال قائم کی۔ انہی ہستیوں میں ایک عظیم نام ہے حضرت بلال حبش، وہ عظیم صحابی جن کی آواز کو رسول اللہ نے جنت کی خوشبو سے تشبیہ دی۔ ابتدا: غلامی سے عظمت تک کا سفر۔ حضرت بلال حبشہ موجودہ ایتھوپیا سے تعلق رکھتے تھے۔ رنگت سیاہ تھی مگر دل سفید تر تھا۔ مکہ میں غلام بنا کر بیچا گیا اور اتفاق سے ابو جہل کے دوست امیہ بن خلف کے پاس پہنچے۔ وہ بلال کو طرح طرح کے ظلم دیا کرتا تھا، اور یہ سب کچھ اس لیے تھا کیونکہ بلال نے اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن دل پر جو نقش کلمہ طیبہ نے چھوڑا تھا وہ کسی اذیت سے مٹایا نہ جا سکا۔ عہد عہد عہد، بلال ہر مار پر یہی کہتے۔ وہ رب واحد کی گواہی دیتے رہے، چاہے گرم پتھر سینے پر رکھے جائیں، کوڑے برسائے جائیں۔ حضور کا بلال کے لیے درد۔ جب رسول اللہ کو بلال کے ساتھ ہونے والے مظالم کا علم ہوا تو ان کا دل تڑپ اٹھا۔ ایک دن سیدنا ابو بکر صدیق نے بلال کو دیکھا کہ وہ مکہ کی ریت پر لٹے ہوئے ہیں، اوپر پتھر رکھا ہے اور زبان پر عہد جاری ہے۔ وہ فوراً امیہ کے پاس پہنچے اور کہا، بلال کو میرے حوالے کر دو، جتنی قیمت کہو گے دوں گا۔ امیہ نے مذاق الفاڑتی ہوئے کئی گنا زیادہ قیمت مانگی، مگر ابو بکر نے بلال کو خرید کر آزاد کر دیا۔ جب یہ خبر حضور کو ملی، اپنے فرمایا، بلال ہمارے بھائی ہیں اور جنت کے سرداروں میں سے ایک ہیں۔ اذان کی ابتدا اور بلال کی آواز۔ جب مدینہ میں اسلامی ریاست قائم ہوئی اور نمازوں کا نظام بنا تو سوال پیدا ہوا کہ لوگوں کو نماز کے لیے کیسے بلایا جائے۔ مشورے ہوئے اور آخرکار خواب کی صورت میں اذان کا طریقہ آیا۔ حضور نے فرمایا، بلال، اذان دو، تمہاری آواز بلند اور پر اثر ہے۔ تب سے لے کر جب تک حضور حیات تھے حضرت بلال ہی اذان دیتے رہے۔ جب عشاء دن محمد الف رسول اللہ اوپر پہنچتے تو آنکھوں سے آنسو رواں ہو جاتے۔ حضور کے وصال کے بعد جب نبی کریم کا وصال ہوا، مدینہ کی فضا سوگوار ہو گئی۔ حضرت بلال نے اذان دینا چھوڑ دیا۔ وہ جب عشاء دن محمد الف رسول اللہ تک پہنچتے تو آواز بھر آتی، سانس رک جاتی، آنسو چھلک پڑتے۔ بلال نے حضور کی قبر مبارک پر جا کر کہا، آ رسول اللہ، اب مجھ سے اذان نہیں دی جاتی۔ جس کے لیے اذان دیتا تھا وہ اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ حضرت بلال مدینہ چھوڑ کر شام چلے گئے، مگر ان کا دل مدینہ میں ہی رہ گیا۔ حضرت بلال کا خواب اور واپسی۔ ایک رات حضرت بلال نے خواب میں دیکھا کہ نبی کریم فرما رہے ہیں، بلال، ہمیں بھول گئے ہو، ہماری زیارت نہیں کرو گے؟ یہ خواب ایسا تھا کہ بلال فوراً مدینہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ جب مدینہ پہنچے تو ہر چہرہ روشن ہو گیا۔ لوگوں نے کہا، بلال، ایک بار اذان دے دو۔ بلال نے اذان دی۔ مدینہ کی گلیاں گونج اٹھیں۔ جب وہ عشاء دن محمد الف رسول اللہ تک پہنچے تو پورا مدینہ رو رہا تھا۔ لوگ سمجھنے لگے کہ جیسے حضور پھر سے واپس آ گئے ہوں۔ بلال کا وصال۔ حضرت بلال کا آخری وقت آیا، چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ ان کی بیوی رونے لگی اور کہا، ہائے غم۔ حضرت بلال نے فرمایا، نہیں، خوشی ہے، کل محمد سے ملاقات ہوگی۔ اور وہ لبوں پر حضور کا نام لیے دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اختتامیہ: محبت کی بے مثال مثال۔ حضرت بلال اور رسول اللہ کی یہ محبت رنگ، نسل، زبان اور خاندانی مرتبے سے بالاتر تھی۔ یہ محبت عقیدے کی بنیاد پر تھی، وفاداری کی بنیاد پر تھی۔ آج بھی جب اذان کی آواز گونجتی ہے تو ہمیں حضرت بلال یاد آتے ہیں، جنہوں نے اذان کی ایک ایک صدا میں اپنی روح سمو دی۔